اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید النبیین لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس سے ہم تھوڑی سی بریک لیں گے آج کے دن، نیکسٹ ویک پھر دوبارہ اس پہ آ جائیں گے۔ سورہ شمس جو ہے وہ الشمس، اس پہ ہم آج بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ باتیں نکلی ہماری خطبے کی تیاری کے دوران میں، تو ذرا سنیں اس کو۔ سورہ شمس کو ہم نے 4 بلاکس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی اس کے 4 حصے کیے۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اس کو ہم نام دیں گے ایکچولی، اور کوئی ایسی سائنس کی کتاب نہیں پڑھا رہے ہم، لیکن اس کو ہم نام دیں گے پہلے حصے کو، جو شروع ہوگا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا اور اس کا اینڈ ہوگا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اس کو ہم نام دیں گے فزیکل سائنسز اور کہیں گے اسٹیبل سسٹم۔ اس پہ میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں۔ پھر جو بلاک نمبر 2 ہے وہ شروع ہوگا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اور اس کا اینڈ ہوگا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اس کو بلاک نمبر 2 ہم دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ سوشل سائنسز ہے اور اس میں اسٹیبلٹی یعنی استحکام اور عدم استحکام دونوں موجود ہیں۔ تیسرا ہم بات کریں گے کذبت، جو تیسرا بلاک ہے وہ شروع ہوگا کذبت ثمود بطغواہا اور اس کا اینڈ ہوگا فسواہا کے اوپر، جس کو ہم نام دیں گے کہ انسٹیبل سسٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر کون ذمہ دار ہوتا ہے اور کیسے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اور جو چوتھا اور آخری وہ صرف ایک آیا ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ consequences کو، یعنی he doesn't have any care for that, he does not fear its consequences۔ تو یہ چوتھا اس کا بلاک ہوگا۔ پہلا بلاک اگر ہم لیں تو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ یہ پہلا بلاک ہو گیا۔ اگر اس کی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو، یعنی اس کی تدبر کریں، اس کی یعنی سمجھنے کی کوشش کریں اس کو، تو اس میں ٹرانسلیشن کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ قسم کھائی جا رہی ہے سورج اور اس کی روشنی کی، ضحاہا، ہا ضمیر ہے شمس کی طرف، سورج کی طرف جا رہا ہے۔ پھر قسم کھائی جا رہی ہے چاند کی، اذا تلاہا جو فالو کرتا ہے، سورج کو فالو کرتا ہے، تلاہا کا مطلب ہا جو ہے وہ شمس کی طرف جا رہا ہے۔ دین والنہاری اذا جلاہا، اور جو دن ہے وہ چمکتا ہوا دن جو ہے، دن جو چمک رہا ہے یعنی لائٹ اس کے اوپر ہے۔ چوتھا جو ہے واللیل اذا یغشاہا، وہ رات جو اس کو کور کرتی ہے، والسماء وما بناہا، اور وہ یہ ساری قسمیں چل رہی ہیں، اور قسم آسمانوں کی، اس میں 2 ٹرانسلیشن ہے، ایک ہے جس نے اس کو بنایا اور دوسری ٹرانسلیشن بناہا، اور دوسری ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی قسم ہے۔ تو ایک تو موصولہ ہے، ایک مصدر ہے، اس میں جو لے لیں آپ، میں تو یہی لوں گا کہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے کہ والسماء قسم آسمانوں کی اور اس کی کنسٹرکشن کی۔ دوسرا ہے والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کی واسٹنس کی، اور اس کو پھیلایا یعنی بہت پھیلا ہوا، طحاہا۔ پھر ونفس وما سواہا، اور جو نفس جو انسان کو بنایا گیا اور اس کو جو فارم کیا گیا، پروپورشنیٹ بنایا گیا، 2 آنکھیں دی گئیں تاکہ وہ 3 ڈیمنشن دیکھ سکے، 2 کان دیے گئے تاکہ وہ اسٹیریو سن سکے، یعنی دونوں، یعنی ایک کان بند ہو جائے بندے کا تو آدھی آواز آتی ہے آدھی نہیں آتی، یعنی اسے پرفیکٹ سسٹم ڈیزائن کیا اور اس کو پروپورشنیٹ کیا۔ تو یہ جو حصہ ہے اس کو اب آپ سمجھ لیں تھوڑا سا، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا جس کو ہم
اپنی انجینئرنگ کی زبان میں بولیں گے کلوز لوپ سسٹم. یا پھر اگر آپ ٹیلی فون استعمال کرتی ہیں تو دو ٹیلی فون میں سسٹم ہوتے ہیں, ایک آئی فون کا اور ایک اینڈرائڈ کا. تو جو اینڈرائڈ کا سسٹم ہے وہ اوپن سورس ہے, اور جو آئی فون کا سسٹم ہے وہ کلوز سورس ہے. تو ایک کلوز سورس سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا جس میں ہر کریشن, ہر مخلوق کی ایک کام ہے جس کو بیان کیا گیا, جس کی قسم کھائی گئی یہاں پہ. اور وہ اسٹیبل سسٹم جو تھا وہ بنایا گیا تاکہ ہمیں اس کی فکر نہ ہو کہ کل جو ہے وہ دن آدھا رہ جائے گا, یا سورج جو ہے اس میں کچھ پرابلم ہو جائے گی, یا کوئی ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. یا جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ گریوٹی جو ہے وہ شاید صبح جو ہے میرا وزن 200 پاؤنڈ ہوگا اور رات کو میرا وزن 50 پاؤنڈ ہو جائے گا, تو میں اس کے لیے میری کیا تیاری ہے اور میرا جسم اس کے تیار ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسٹیبل سسٹم دیا اور جو کہ کیلکولیٹڈ ایبل ہے, جس کو آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, جس کا آپ حساب کتاب رکھ سکتے ہیں فریکشن آف اے سیکنڈ کے لحاظ سے, جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے اسٹیبل ہے, ڈٹرمنسٹک ہے, اور آپ یعنی کہ اس میں رہ سکتے ہیں اور اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے اس کے اندر, ہے نا. تو کس نے بنائی ہے؟ کیونکہ وہ گریٹ ڈیزائنر ہے, اس کو کہیں گے وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, یہ سورہ یاسین میں ہے. از اے گریٹ ڈیزائنر, اس کو علم ہے پورے ڈیزائن کا. تو ایک سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیبل سسٹم ہم کو دیا رہنے کے لیے, تاکہ ہمیں کسی چیز کی فکر نہ ہو, اس چیز کی کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ ہو کہ ہم نے یہاں پر ایک اسٹیبل زندگی گزارنی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ایک انسپریشن, ایک الہام رکھا انسان کے اندر, جو سوشل سائنسز میں آتا ہے. اس الہام میں دو چیزیں رکھی, ایک فجور اور ایک تقوی. اب فجور جو ہے وہ لفظ نکلا ہے فجار سے, جس کا مطلب ہوتا ہے دھماکہ, یعنی وہ بم کا دھماکہ وہ بولتے ہیں فجار, دھماکہ ہو گیا. تو فجورہا و تقواہا, تو نفس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الہام رکھا ہے, اس کو ہم کہیں گے اوپن لوپ سسٹم. اوپن لوپ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی چوائس دے دی آپ کو کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. آپ نے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانا ہے, یہ آپ کی پرسنل مرضی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اگر سسٹم کو اسٹیبل کرنا ہے, اس میں استحکام لے کر آنا ہے, تو آپ کو کچھ ایکشن لینے ہوں گے, کچھ کام کرنا ہوگا. لیکن میں تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ جو لوگ نہیں سمجھتے اسٹیبل اور انسٹیبل سسٹم کو, اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اس کے اندر ایک کروز کنٹرول سسٹم ہوتا ہے. لانگ ڈسٹینس جاتے ہیں آپ, تو اس میں کروز کنٹرول سسٹم پہ آپ اسپیڈ سیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اسپیڈ جو ہے, چاہے آپ چڑھائی چڑھیں یا چڑھائی نیچے اتریں, وہ اسپیڈ جو ہے اس کو اسی لیول پہ رکھتی ہے جس پہ آپ نے 50 کلومیٹر یا 50 مائلز این آور آپ نے رکھی, اسی پہ رکھے گی. تو یہ ہو گیا کلوز لوپ سسٹم, کہ اب سسٹم جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے اور وہ اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, سیدھا سیدھا اسی پہ چلتا رہے گا. اوپن لوپ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو آف کر دیا, آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ خود کریکشن کر رہے ہیں, تو دیٹس این اوپن لوپ سسٹم. سمجھانے کے لیے صرف. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, اگر آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا, اپنے آپ کو یعنی کہ اچھائی کی طرف لے کے گئے, تو آپ کامیاب ہو گئے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, اور اگر آپ نے اپنے آپ کو یعنی کہ آپ فیل ہو جائیں گے, خواب فیل ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا, یعنی اپنی زندگی کو ضائع کر دیا. یا وہ دسا کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹ, کسی چیز پہ ڈسٹ ڈل جانا, وہ ڈسٹ چلتی رہتی ہے اور وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے اسی کے اندر. تو اپنے آپ کو غائب نہیں کرنا اس کے اندر. اچھا, اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس کے اندر, اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں. اسٹیبل سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں ہم ایک اسٹیبل سسٹم اسٹیبلش کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی یعنی سچائی کہ کیا ہونا چاہیے, سچ ہے یہ. لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً یہ ہے ایک آرٹیفیشل انسٹیبلٹی, عدم استحکام جو ہے وہ
دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، وہ دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا ہے، جس میں آپ کو اتنا بزی کر دیا گیا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کی زندگی میں اتنی اسٹیبلٹی نہیں ہے، مطلب بالکل آپ ایج پہ رکھتے ہیں لوگ آپ کو نا. کون لوگ رکھتے ہیں وہ ہم تھوڑی دیر میں بعد میں بات کریں گے. تو وہ آپ کو ایج پہ رکھتے ہیں کہ اگر کل آپ کے پاس نوکری نہیں ہوگی تو آپ کے بل کون پے کرے گا، آپ کھانا کون، یعنی کھانا کہاں سے لائیں گے آپ، گھر کی مورگیج کون پیمنٹ کون دے گا، گاڑی کی پیمنٹ کون دے گا، یعنی کہ سارا کیا ہوگا یہ سارا کچھ. تو آپ ہر وقت انسیکیور رہتے ہیں، انسٹیبل رہتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نیت نہیں تھی آپ کے لیے. آپ کو ایک اسٹیبل سسٹم دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی میں ایک اسٹیبل سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے. تو آج کے زمانے میں جو حقیقت یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل انسٹیبلٹی پیدا کر دی گئی ہے زندگی کے اندر لوگوں کی، کہ وہ قرآن اور حدیث اور کسی اور طرف وہ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر وقت وہ اسی کام میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں بیچارے وہ. تو ان کے پاس ٹائم کہاں سے ہوگا کہ وہ اسٹیبلٹی، وہ تو اسٹیبل ہی نہیں ہے، وہ انسٹیبل زندگی رہ رہے ہیں. زندگی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اتنا سارا کام اور اتنی ساری ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے لیں تو آپ کو سمجھ ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے. تو اب اس اسٹیبلٹی کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ طاقت میں ہیں، جو کہ طاقت میں ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیونکہ آپ اگر 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی آپ کو اجرت مل جائے گی تھوڑی بہت، اور اس کے بعد اگر آپ کو کبھی بونس مل گیا تو بڑے خوش ہو رہے ہیں آپ. لیکن آپ سے جو پیسہ کمایا گیا ہے اس شخص نے، جو دوسرا شخص جو کما رہا ہے پیسہ، اس نے کئی گنا زیادہ، آپ جو پیسے دیے اس سے کئی گنا زیادہ اس نے اپنا ویلتھ بنائی. اوکے دیٹس فائن. لیکن اس نے آپ کی یعنی کہ سسٹم کو ایسا بنا دیا کہ آپ ہر وقت انسٹیبل اور ہر وقت آپ پریشانیوں میں گھرے رہیں گے. یہ سسٹم جو ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے، اور یہ سسٹم نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ. یعنی آپ نے ایسا پروفیشن پک کرنا ہے یا ایسا کام کرنا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو اس سسٹم کے. جیسے وہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا غریب بھی نہ رکھا جائے اور اتنا امیر بھی نہ رکھا جائے کہ آپ سوال کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے، یا میں دین کی طرف آؤں یا نہ آؤں. آپ کو ایسے رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب جو تیسرا بلاک ہے اس کو لے لیتے ہیں. کذبت ثمود بطغواہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ قوم ثمود کی اگزامپل دی کہ ان کو ایک آرڈر دیا گیا، ایک بتایا گیا کہ جو اونٹنی ہے، جو اللہ کی اونٹنی ہے، جو کہ ان کے کہنے پہ ہی آئی تھی، وہ پریگننٹ اونٹنی، اس کے لیے ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ اس ٹائم پہ کھائے پیے گی، اور ان کے جو جانوروں کے غول ہیں وہ دوسرے ٹائم پہ کریں گے. بہرحال تو انہوں نے ان کو وارن بھی کیا صالح علیہ السلام نے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ تم ایسی گڑبڑ نہیں کرنا، تم اس کو اس کے ٹائم پہ کھانے پینے دینا، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرنا. لیکن فکذبوہ، ان کو انہوں نے جھٹلا دیا، ڈینائی کر دیا. فعقروہا، اس کو یعنی کہ سٹرنگ، یعنی اس کو قتل کر دیا. فعقروہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، یعنی دمدمہ کا لفظ جیسے کہ ان کو ڈسٹروائے کر دیا، کمپلیٹلی ختم کر دیا. اور ایسا ختم نہیں کیا بلکہ اس کا فسواہا، اس کو فلیٹ کر دیا، جیسے بلڈوزر اوپر پھیر دیا. فسواہا، اوپر بلڈوزر پھیر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں ہے کانسیکوینسز کا. وہ جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا تو ہو گیا. تو یہ ہو گیا آخری والا جو تھا، وہ چوتھا بلاک ہمارا ہو گیا. میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو پہلے بلاک میں دوبارہ پہلے بلاک کی طرف جاتا ہوں، جو کچھ چیزیں مجھ سے رہ گئی ہیں ان کو میں بیان کر دوں. کہ ایک سسٹم، اس میں باہمی ہم آہنگی ہے، اس میں کوئی افراتفری نہیں ہے، حد کی پابندی ہے، جیسے میں نے کہا کلوز لوپ سسٹم ہے، اور وہ
اپنے جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس پہ وہ کام کر رہا ہے وہ سسٹم. اور یعنی کہ اگر آپ کو لے کر کہیں باہر چاند پر یا کہیں چھوڑ دیا جائے بہت دور, تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز, ہر سسٹم جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کیا گیا وہ چل رہا ہے, اور وہ سٹیبل سسٹم ہے. اور جس کی سٹیبلٹی کی وجہ سے آپ نے آج جہاز بنا لیے, گاڑیاں بنا لیں, بہت ساری چیزیں اپنے یعنی کہ فزیکل سائنسز کو, انسان کا جسم ہے اور روح ہے, تو انسان کا جو جسم ہے اس کی آسانیوں کے لیے آپ نے بہت کچھ بنا لیا, سائنس نے ترقی کر لی, بہت اچھی بات ہے, کریں آپ. لیکن جو تقویٰ جو ہے یا قد افلح من زکاہ, اس کو آنے نہیں دیا لوگوں نے. تو اس میں ایک ایگزامپل جو ہے وہ اذم بعث اشقاہا, کہ ایک اس میں سے ایسا حرامی اور کمینہ انسان ہوتا ہے, اشقا جس کو بولا گیا یہاں پہ, ایسا کمینہ انسان ہوتا ہے جس نے کہا کہ تم لوگ یعنی اس کے پیچھے پہ سارے لگ جاتے ہیں, یعنی تم یہ سارا کچھ کرو, میں کروں گا یہ کام, یعنی غلط کام کروں گا تو اس کے پیچھے سب لوگ لگ جاتے ہیں, تو وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں, تو سب کو سزا ملے گی, اور سب کو سزا ملی. تو اس بات کو اب یاد رکھیں کہ جو یہ کہا کہ اذم بعث, ان میں سے ایک کھڑا ہو گیا, اشقاہا وہ کمینہ اور حرامی شخص جو کہ جس نے سب کو انکریج کیا بدماشی کرنے پہ. تو اس میں مجھے ایک دعا ہے یاد آئی, موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, وہ سورہ یونس میں ہی ہے ایکچولی, آیت نمبر 88 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربنا, او ہمارے رب, انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, او ہمارے رب, آپ نے ان کو دیا, فرعون کو اور اس کے چیف جو ہیں, یعنی یہ سارے اکٹھے حکومت کرتے ہیں نا, کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا, اشقا جو ہے وہ ایک بندہ نہیں ہوتا, بدماش تو ایک ہوتا ہے, اس کے سارے جو گروہ جو ہوتا ہے, پورے چیف جو ہیں, ان کو آپ نے زینت بھی دی, بہت سارا یعنی کہ اس دنیا میں آپ نے مال بھی دیا, طاقت بھی دی, یعنی کہ مال طاقت ہی ہوتا ہے نا بھائی, اور زینت یعنی کہ وہ بھی ایک ڈیکوریشن, ایک طاقت ہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, ربنا یعنی او ہمارے رب, لیضلوا عن سبیلک, وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوگوں کو ظلم کرتے ہیں سب. لیکن اس کے بعد جو بات کی انہوں نے کہا, ربنا اطمس علی اموالہم, یعنی کہ ان کی دولت کو بے ضرر کر دیں. اطمس کا مطلب ہوتا ہے بے ضرر کر دیں, اور اس میں کوئی طاقت نہ ہو, ڈسٹروائے کر دیں اس کو, یعنی اگر وہ خرچ بھی کریں تو اس کا کوئی خرچ کا کوئی فائدہ نہ ہو, اس کو اطمس بولیں گے ڈیٹیل کے اندر. تو اس کی ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی, مشیگن میں زائنس نے $70 ملین لگائے کہ وہ ڈاکٹر عبد الرحمن السید ان کو ہرانے کے لیے سینٹ کی ریس میں, وہ $70 ملین جو تھے وہ کسی کام نہیں آئے, ضائع ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ضائع کر دیا, ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں. پھر کہا وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کو سخت کر دیں آپ, یعنی اتنا سخت کر دیں کہ اس میں کوئی گائیڈنس جائے ہی نہیں, ہدایت ہی نہ جا سکے. فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى, وہ بلیو ہی نہ کریں, حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابِ الْعَظِيمِ, اس وقت تک جب تک ان کو ایک خطرناک دردناک عذاب نہ ملے, اس وقت تک انہیں ہدایت نہ دے. تو اس وقت تک تو ہدایت ملتی نہیں ہے. اس وقت تو پھر جب وہ فرعون نے, اس کے بعد کی جو آیات ہیں, فرعون نے جب دیکھا کہ اس کی موت غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں بلیو کرتا ہوں, میں ایمان لایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, مطلب اس کے اوپر اتنا بڑا مد ہے کہ یعنی اب مانو گے تم, اب تو بہت دیر ہو گئی, اب تمہارا کام ختم ہو گیا. تو اگر آپ دولت میں جکڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چیف ہیں بہت سارے, اور آپ لوگوں پہ ذلم کر رہے ہیں اور لوگوں کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تو آپ پہ یہ دعا اپلائی ہوتی ہے, تو ذرا خیال کریں. اور دوسرا ایک ایگزامپل بھی میں نے آپ کو دی, میں جو کچھ ہوا, $70 ملین زائنس جو تھے وہ خرچ کر رہے تھے اسرائیل کے لیے کہ وہ اپنا بندہ بٹھائیں US سینٹ کے اندر. تو مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ ہر بندہ جو بھی اس کو سنے اور وہ نوکری کرتا ہے, وہ اپنے لیے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم جو سٹیبل استحکام ہے جس سسٹم کے اندر,
اس میں رہ کر انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اینٹا اسٹیبلشمنٹ ہو جائے، اور اپنے لیے کوئی ایسا روزگار تلاش کرے یا ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے وہ سسٹم پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اور وہ اسٹیبل زندگی گزارے، اور اس میں پھر وہ تلاش کرے قرآن اور حدیث میں کہ وہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزارے، اور اس کو سمجھ آئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس نے جنت کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھیں اس کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔